صلی علی محمد وآلِ محمد. کوشش کر کے اس سے بھی بلند تر صلوات کی تلاوت فرما لیں. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرج قائم آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد. الصلاة والسلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تھوڑی سی آواز بڑھائیں نہیں اونچی کریں. قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید ومحکم خطابہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. صلوات بر محمد وآل محمد. دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے، کیونکہ مجلس اعزا کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانگتا ہی نہیں کہ کائنات کی وہ لا شریک عبادت ہے ذکر حسین ابن علی، جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے. پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش اعزا خصوصاً سادات عظام اون شاہ جی مشہدی بادشاہ اور ان کے تمام سنگت کے عزت رزق جان مال ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرما. پروردگار عالم سادات کا یہ صحن یہ بارگاہ یہ سید فقیر کی درگاہ پاک ذکر سے ہمیشہ آباد رہے. پروردگار عالم جتنے مومنین و مومنات اس فرش عزائے سید الساجدین پر سجدہ مودت فی القربہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے، ان کو نیتوں کے مطابق بہترین سے بہترین اجر عطا فرما. سب دعاؤں کی یہی ایک دعا ہے کہ اس شہنشاہ معظم کا ظہور خود اپنے ہی امر سے ہو، کہ جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، وہ جو صاحب العصر والعمر والزمان ہے، وہ جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہیں، جو مرتضیٰ بھی ہیں، جو مجتبیٰ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، جو سید الشہداء بھی ہیں، وہ حقیقت کلنا محمد، وہ جو مالک یوم جمعہ ہیں، جو حقیقت یوم الجمعہ ہے، جو امام صلاۃ جمعہ ہیں، وہ مالک روز عیدین، وہ منتقم یوم عاشوراء، وہ وارث روز غدیر، مالک یوم الدین بن کے کعبہ کی چھت پر تشریف لائیں اور علم ولایت علی لہرا کر یہ صدا دیں، اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ دنیا کے ہر منکر و مکسر ولایت علی کو یہ خبر ہو جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا، ایسے ہی مہدی کے آنے کے بعد بھی واجب ہی رہے گا. صلوات مل کے تلاوت فرما لے محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد. ادھر آدھا مجمع حیرانوں کے دیکھنے والا ہے اور آدھا ادھر ادھر دیکھنے والا ہے، تو جو دو چار بندے توجہ کر رہے ہیں میں بالکل گفتگو کا آغاز کروں. وقت کافی ہو گیا، مختصر مگر جامع حاضری ہوگی.
اگر توجہ رہے گی تو ٹھیک ہے، چونکہ میں بار بار یہ کہنے کا عادی نہیں کہ آپ بولیں آپ نہ بولیں، نعرہ لگائیں یا نہ لگائیں، بس ایک گزارش ہے کہ آپ نے دیکھنا میری طرف ہے، کوئی آئے کوئی جائے کوئی ادھر سے گزرے تو آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ آج کی اس مجلس عزا کے لیے میں نے سورہ مبارکہ الرعد سے آیت نمبر 43 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس آیت میں اللہ نبی اکرم محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد، بڑی توجہ بھائی، میرے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سید سردار خود یہاں پہ موجود ہیں، خادمین صف ازا خود موجود ہیں، بالکل بلا توقف گفتگو کا آغاز ہے، اور جتنا سید سردار حکم کریں گے بالکل اتنی ہی نوکری ہے۔ سورہ رعد کی مشہور و معروف آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس آیت میں پروردگار عالم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی کے گواہوں کا تعارف کروا رہا ہے، اور پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے میرے حبیب اگر یہ کافر آپ کو رسول نہیں مانتے، قل تو آپ کہہ دیں کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، تو محمد آپ کے اور ان کافروں کے درمیان آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے دو گواہ کافی ہیں، ایک اللہ گواہ ہے اور دوسرا وہ ہے جو کل کتاب کا عالم ہے، دوسرا وہ ہے جو کل کتاب کا عالم ہے۔ مصطفیٰ اگر یہ کافر آپ کو رسول نہیں مانتے تو آپ کہہ دیں کہ رسالت کی گواہی کے لیے دو گواہ ہیں، کفا باللہ ایک تو اللہ کافی ہے، اور اللہ اکیلا کافی نہیں، اللہ کے ساتھ وہ کافی ہے جو کل کتاب کا عالم ہے۔ یہ آیت قرآن میں نازل کر کے اللہ نے بتا دیا کہ تم دودھ والی دکان سے لے کے کلفی والی ریڑی پر بھی لکھو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، مگر اللہ اعلان کر رہا ہے میں تو خالی محمد کے لیے کافی نہیں، پھر تیری اوقات۔ صدا سلامت رہیں آپ، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ وہ کافی کیسے ہوتا ہے؟ اس نے اپنی کافی ہونے کی نشانی بتائی، ایکو آدھا پوائنٹ کم کیجئے گا، اس نے اپنے کافی ہونے کی نشانی بتائی اور بتایا میں تب کافی ہوتا ہوں کہ جب میرے ساتھ کل کتاب کا عالم محمد مصطفیٰ کی گواہی میں شامل ہو جائے۔ تو اللہ جب محمد مصطفیٰ کی گواہی اس کل کتاب کے عالم سے دلوائی، نہیں وہ اب آواز کھینچ رہے، وہ آپ پہلے والا ہی کر دیں، چونکہ وہ جیسا آپ کا سیٹ اپ ہے وہ آپ مزید خرابی کریں گے۔ بڑی توجہ بھائی، جب اللہ نے رسالت کی گواہی دلوائی کل کتاب کے عالم سے، اپنا نام بھی لیا، رسول اللہ کا تعارف بھی کروایا، تو پھر اس کا تعارف بھی کروا دیتا جو کل کتاب کا عالم ہے، اس کا نام کیوں نہیں بتایا؟ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ وہ کل کتاب کا عالم ہے؟ سیدھی طرح وہ قرآن میں نازل کر دیتا کہ میں اللہ ہوں، رسالت محمد کا گواہ ہوں، اور دوسرا وہ ہے کہ جس کا نام یہ ہے۔ اللہ کہے گا یہ قرآن کی ایک ترتیب ہے، میں قرآن نے ہمیشہ اس تیسری ہستی کو چھپا کے رکھتا ہوں، چونکہ اس کا تعارف ہر کسی کا حق نہیں ہے۔ اللہ اس کا کوئی اور تعارف ہے کہ سورہ تغابن اٹھا کے دیکھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور اس نور پر جو محمد کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ میرے سردار میں نے دو آیتیں اجازت لے کے پڑھنی ہے، لیکن اگر ان کی توجہ ہو، بیٹا اس کو چھوڑ دیں، شہزادے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ یہاں سے دور ہو جائیں، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ، بڑی توجہ بھائی۔ یا علی امیر المومنین، دیکھنا میری طرف ہے، باقی آپ کی اپنی مرضی۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر،
اللہ کے رسول پر اور اس نور پر جو مصطفیٰ کے ساتھ نازل ہوا ہے، اللہ دو نشانیاں اور بتا رہا ہے اس نور کی، کہ ایک تو وہ نور محمد سے بلا فاصل ہے، اور دوسری نشانی یہ نور پیدا نہیں ہوتا، نور نازل ہوتا ہے۔ یہ مسکراہٹ چہروں پہ پھیلے تو میں اگلی آیت پڑھوں۔ وہ جو کل کتاب کا عالم ہے، وہ مصطفیٰ کے ساتھ نازل ہونے والا نور ہے۔ اللہ کوئی اس کی اور نشانی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور ان کی جو اولی الامر ہیں۔ یہاں بھی گلفام بھائی نام نہیں بتایا، اللہ نے نشانی بتائی کہ وہ ایسا ہے کہ جیسے اللہ کو ماننا ہے ویسے مصطفیٰ کو ماننا ہے اور ویسے ہی اس اولی الامر کو ماننا ہے۔ اللہ یہ تو نشانیوں پہ نشانیاں ہو گئی، صرف زمانہ پریشان نہیں ہوگا۔ علی کے شیعہ کالے کپڑے پہن کر 30 محرم کو بھی حیران ہو جائیں گے کہ وہ کون ہے کہ جس کی صرف اللہ تو نشانیاں بتا رہا ہے اور اس کا نام قرآن میں نہیں آ رہا۔ اللہ کہے گا میں نے اس کی صرف نشانیاں بتانی ہے، میں نے اس کا نام قرآن میں نہیں لینا۔ اللہ کوئی ایسی نشانی تو ہونا کسی اور کو پتہ چلے نہ چلے، علی کے شیعہ ضرور جان جائیں کہ سورہ مائدہ پڑھنا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ۔ آپ کے کیا کہنے بھائی؟ مل کے سارے قرآن پڑھنا بھائی۔ یا علی امیر المومنین، اللہ ولی، رسول ولی، وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب پچھلے سال 27 محرم کو میں اسی پوری آیہ ولایت پہ 1 گھنٹہ یہاں پہ مجلس پڑھ کے گیا ہوں۔ میں نے آیہ ولایت پہ نہیں پڑھنا، لیکن ایک جملہ آج میں آپ کو تحفے میں دے کے جا رہا ہوں۔ بندے نے چھٹے امام سے پوچھا مولا وجہ کیا ہے؟ جب اللہ نے اپنا تعارف کروایا تو کہا اللہ ولی ہے، رسول اللہ کا تعارف کروایا تو کہا رسول ولی ہے، لیکن جب تیسرے تعارف کی باری آئی تو صیغہ واحد کا نہیں بلکہ صیغہ جمع کا تھا کہ وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مولا اس کے معنی کیا ہیں؟ ہم نے تو آج تک صرف یہی سنا تھا کہ آپ کے جد علی امیر المومنین نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ فرمایا صرف علی نے نہیں، علی اور علی کے 11 امام بیٹے جنہیں اللہ نے مسند امامت پر تمہاری ہدایت کے لیے بٹھایا ہے، ان کی امامت کی نشانی میں ہے کہ وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں۔ وہ جیو بھائی تم سدا سلامت رہو، وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں۔ اب یہ زکوٰۃ مختلف طریقے کی ہے۔ علی مولا نے انگوٹھی دی، ابھی وہ جملہ وہی ہے کہ وہ کیوں، اب اس میں کرنٹ ہے میں اس لیے اس سے دور ہو کے پڑھ رہا ہوں تو، لیکن آپ نے جملہ بڑی توجہ سے سننا ہے۔ اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کاظمی سادات کا گھر ہو، سید فقیر کا دربار بھی ہو، سردار سید یہاں پہ موجود بھی ہوں، پھر بھی کسی کو یہ جمع کا صیغہ سمجھ نہ آئے تو ذمہ داری میری نہیں۔ امیر کائنات کے لال نے فرمایا کہ ہر امام نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ بندے نے ایک دفعہ تاریخ کی ورد گردانی شروع کی اور کہنے لگا مجھے مل نہیں رہا کہ علی کے باقی بیٹوں نے انگوٹھی کہاں دی۔ تاریخ نے آواز دی صرف انگوٹھی دینا زکوٰۃ نہیں۔ میرے اور آپ کے ساتویں امام الدمۃ الثاقبہ میں ہے، میرے مولا مسجد نبوی میں حالت نماز میں ہیں، نماز خود حالت نماز میں ہے، رکوع خود حالت رکوع میں ہے۔
میرے ساتھ میں تاجدار عصمت و توحید و ولایت مولا کہ جن کا سلام ہی ہے السلام علیکہ یا صاحب الرکوع، میرے مولا نے حالت رکوع میں دیکھا ایک نمازی کا عصا گرا، بوڑھے نمازی کا عصا میرے مولا موسیٰ کاظم نے حالت نماز میں چلنا شروع کیا، اس کا عصا اٹھا کے اس کے ہاتھ میں دیا، واپس آ کے میرے مولا نے نماز مکمل کی۔ جو ہی حقیقت نماز کے حقیقت نماز بیٹے نے نماز قائم کی تو ایک دفعہ زمانے کے لوگ آئے اور کہنے لگے موسیٰ کاظم یہ جو حالت رکوع میں چل کر آپ نے بوڑھے نمازی کا عصا اٹھا کر دیا یہ کیا تھا؟ امام فرماتے ہیں اسے کہتے ہیں حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا۔ زندہ باد نا۔ چلو اتنا مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اگر بات میں اونچی آواز میں کروں گا تو آپ بولیں گے، تو اگر میرے زور لگانے کی وجہ سے آپ کے اندر کا علی بھی باہر آ جائے تو پھر میری آواز اس سے زیادہ بہتر اور کس کام میں خرچ ہو سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا بندے کے اندر سے علی اتنا ہی باہر آئے گا کہ جتنا ماں نے سکھایا ہے، اس سے زیادہ نہ میں باہر لا سکتا ہوں، نہ میری مجال حیثیت اوقات ہے۔ اسے کہتے ہیں حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا کا، اس لیے کہ یہ امامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، کیونکہ علی اور علی کے بیٹوں کے علاوہ کوئی بھی رکوع میں حرکت کرے گا نماز باطل ہو جائے گی، کوئی بھی رکوع میں ہاتھ تک اٹھائے گا انتظار بھائی اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن علی اور علی کے بیٹوں پر کائنات کا کوئی بھی مفتی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ علی نے ہاتھ اٹھایا، موسیٰ کاظم نے رکوع میں چل کے دکھایا تو نماز باطل ہوئی۔ بھائی باطل نہیں ہوئی، اللہ نے تعریف میں آیت بھیجی کیونکہ علی اور علی کے بیٹے نماز میں حرکت کریں اللہ آیت بھیجتا ہے، مولوی نماز میں حرکت کرے اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ مل کے حیدری یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ بڑی توجہ بھائی، جس امام سے مجلس منسوب ہے میں نے خصوصاً سادات عظام سے دعا لینے کے لیے اس کی ایک زکوٰۃ پڑھنی اور واپس اپنے جملوں کی طرف چلنے ہیں کہ اللہ کیوں تیسری ہستی کا تعارف نہیں کرواتا۔ یہ وہ ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ یہ جمع کا صیغہ بتا رہا ہے کہ وہ راقع نہیں، وہ راقعین دو نہیں، وہ راقعون دو سے زیادہ ہیں جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ تو تیسری زکوٰۃ میں پڑھوں ہائے کر کے داد دے دو یا وہ کہہ کے مرضی تمہاری، لیکن سر عرش کے پائے سے بھی ٹکرائے تو اگلے فکرے کا شکر جو میں نے پڑھا ہے مجھ سے تو ادا نہیں ہوتا، باقی ان سامعین کا سید مجھے پتہ نہیں ہے۔ بندے نے مولا سجاد سے شام کی رہائی کے بعد پوچھا، سجاد توق کا وزن بڑا زیادہ تھا جو 1600 میل میں حالت رکوع میں چلتے رہے ہو؟ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں مجھے قسم ہے علی کی ولایت کی کہ جس کا مبلغ بن کر میں شام کے بازاروں میں آیا، میں 1600 میل توق کی وجہ سے رکوع میں نہیں چلا، میں اسلام کو زکوٰۃ دے رہا تھا۔ میں آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ میں آپ کے کیا کہنے ہیں؟ آپ کی بیداری سماعت کی کیا کہنے ہیں؟ یا علی میں 1600 میل میں، آپ کے کیا کہنے ہیں؟ امام حسین کے ماتمیوں کے کیا کہنے ہیں؟ اجازت ہے جی اگلا فکرہ پڑھیں۔ میں اسلام کو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا تھا۔ یہ راکعون کہہ کر بھی اللہ نے 12 کا ذکر نہیں کیا، صرف نشانی بتائی۔ اللہ وجہ کیا ہے؟ کبھی تو اسے کل کتاب کا عالم کہے، کبھی تو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا کہے، کبھی تو اس تیسری ہستی کو محمد کے ساتھ نازل ہونے والا نور کہے، کبھی تو اسے اولی الامر کہے۔ بندے نے کہا مولا صادق وجہ کیا ہے کہ اللہ دیکھنا میری طرف، جس بندے نے ادھر نہیں دیکھا اس کا ارمان رہے گا، باقی نعرے کی بھی چھٹی، داد کی بھی چھٹی، بات یہاں سے اتر کے یہاں دل میں اترے جہاں علی پہلے ہی بستے ہیں تو اگلے فکرے پر معراج ہو۔ مولا صادق وجہ کیا ہے کہ اللہ تیسرا تعارف جو علی کا تعارف ہے، جو نور بھی ہے،
جو کل کتاب کا عالم بھی ہے، وہ جو اولی الامر بھی ہے، وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی بھی ہے، اللہ نام لے کے تعارف کیوں نہیں کراتا؟ امام صادق نے ایک طرف سے رومال اٹھایا اور اپنے ہاتھ پہ رکھ کے کہا، میرے دادا علی کو اللہ نے قرآن میں پہیلی بنا کے چھپایا ہے، حلالی کو ملے گا، حرامی کو نہیں ملے گا۔ آپ جی ہیں، آپ صدا سلامت رہیں، آپ کے کیا کہنے بھائی، صدا آباد رہے میرے یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر۔ بھئی آپ کے کیا کہنے؟ اچھا میں تھوڑی دیر کے لیے بندوں کے خاموش چہرے دیکھ کے ایک دفعہ جھجکا تھا کہ شاید کچھ حصوں کے بندے کے حصے کی اگلی بات نہ ہو، لیکن چونکہ 100% لوگ اس بات میں ساتھ شامل ہیں تو میں بابا جی اگلا فقرہ سادات سے دعا لے کے ان کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ وہ جو کبھی قرآن میں نور ہو، وہ جو کبھی کل کتاب کا عالم ہو، وہ جو کبھی اولی الامر ہو، وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی ہو، جس مولا کی زیارت آج برآمد ہونی ہے۔ سید سجاد سے بندے نے پوچھا، مولا قرآن میں آپ کے دادا علی کے کتنے اسما ہیں؟ فرمایا 313 وہ ہیں جو ابھی تک مخلوق پر ظاہر ہوئے، اور 3000 وہ ہیں جو ابھی ظاہر ہی نہیں ہوئے۔ 3000 وہ ہیں جو ابھی ظاہر نہیں ہوئے۔ چلے ہو سکتا ہے کوئی اہل سنت دوست آیا بیٹھا ہو اور وہ ائمہ اہل بیت کی بات پر شاید نعوذ باللہ یقین نہ رکھتا ہو، تو میں رسول اللہ کی حدیث پڑھ دوں۔ حالانکہ ہمارے عقیدے میں علی مولا سے لے کے ولی العصر تک 12 کی بات وہی ہے جو مصطفیٰ کی ہے، کیونکہ ہمارے 12 ایک جیسے ہیں۔ زمانے کی شیعہ دشمنی کی ایک وجہ اور بھی ہے، کیونکہ زمانہ علی کے شیعوں سے اندر اندر جلتا ہے، کیونکہ ان کے 3-4 آپس میں نہیں ملتے، ہمارے 12 ہی ایک جیسے ہیں۔ ہمارے 12 ایک جیسے ہیں، جیسا ہمارا پہلا ویسا ہمارا 12واں، جیسا ہمارا 12واں ویسا ہمارا پہلا۔ جب آپ اتنے پیار سے سن رہے ہیں تو کیوں نہ اگلا فقرہ میں اس سے زیادہ ڈبل پیار سے کہوں، جیسے ہمارا پہلا ویسا ہمارا 12واں، جیسا ہمارا 12واں ویسا ہمارا پہلا، جیسا چہرہ پہلے کا ویسا 12ویں کا، جیسا چلنا پہلے کا ویسا 12ویں کا، جیسا اٹھنا 12ویں کا ویسا پہلے کا، جیسی گفتار پہلے کی ویسے 12ویں کی، جیسی رفتار پہلے کی ویسی 12ویں کی، جیسی تلوار پہلے کی ویسی 12ویں کی۔ اس سے بڑا فقرہ اس لمحے میں تمہیں نہیں سنا سکتا۔ 12 کے ایک ہونے کی اس سے بڑی دلیل تمہیں کیا دوں؟ پوری زندگی 12ویں کا انتظار کرتے قبر میں جاؤ گے، سامنے پھر پہلا ہی آ جائے گا۔ آپ صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں، پوری زندگی 12ویں کا یا علی امیر المومنین، پوری زندگی 12ویں کا انتظار کرتے قبر میں جاؤ گے، سامنے پھر پہلا ہی آ جائے گا۔ کتنے اسما ہیں علی امیر المومنین کے؟ 313 وہ ہیں جو مولا سجاد فرماتے ہیں مخلوق پر ظاہر ہوئے، 3000 وہ ہیں جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ایک دن صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا قرآن میں کہیں علی ہے؟ حضور کا انداز تبلیغ یہ تھا کہ صرف علی نہ پہنچے، فضائل تو پہنچے کہ جنہیں اچھے لگتے ہیں ان کے دل کو ٹھنڈک ملے۔ ساتھ محمد کا انداز یہ تھا جنہیں علی پسند نہیں وہ جل کے راکھ ہو جائیں۔ میں اکثر چھوٹی چھوٹی مثالوں سے اللہ کے رسول کا انداز تبلیغ، میری مجال نہیں، مگر چونکہ اللہ کے رسول ہی پہلے خطیب ولایت ہے
تو اللہ کے رسول کا جو انداز تبلیغ ہے وہ ہر ذاکر، ہر واعظ، ہر خطیب کے لیے مشعل راہ ہے کہ علی پہنچانے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک دن صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں یہ تو بتائیے علم کسے کہتے ہیں؟ حضور نے علی کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا علم کے 10 درجے ہیں کہ جس میں سے 9 علی کے پاس ہیں۔ توجہ، میں نے وہ انداز بتانا ہے جس انداز سے اللہ کے رسول علی مولا کے فضائل پہنچاتے ہیں۔ علم کے 10 درجے ہیں جس میں سے 9 علی کے پاس ہیں، اور 10واں بندہ فوراً اٹھنے لگا کہ شاید میری باری آ جائے۔ حضور فرماتے ہیں 10واں بھی علی جسے چاہے اسے دے دے۔ آپ سدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ 10واں بھی جسے علی چاہے اسے دے دے۔ بندوں نے کہا یا رسول اللہ قرآن میں علی کہاں ہے؟ حضور نے علی مولا کو مجمع سے اٹھایا، منبر پہ اپنے سامنے کھڑا کیا، خدا کے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے۔ اچھا جسے اردو اچھی نہیں لگتی، اللہ کے رسول نے وجہ اللہ کو دست نبوت میں تھاما اور تھام کے کہا یا علی آپ قرآن میں اس قدر زیادہ ہیں کہ میں محمد آپ کو رئیس القرآن کہتا ہوں۔ گلفام بھائی بات تو وہ ہو کہ جو بندہ پہلی دفعہ سنے مگر اتنا مسکرائے جتنا مسکرانے کا حق ہے۔ یا علی میں محمد آپ کو رئیس القرآن کہتا ہوں۔ اب اللہ کے رسول سے زمانے نے سن لیا تھا کہ علی ہی رئیس القرآن ہیں، علی ہی وہ ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں بار بار آتا ہے۔ تو مسجد اعظم کوفہ کے منبر ابیض پر ایک دن میرے مولا علی نقطہ بائے بسم اللہ پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ میرے مولا علی نے فرمایا لوگو کیا تم نے سورہ رحمان کی وہ آیت سنی ہے یا معاشر الجن والانس ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ بندوں نے سر ہلا کے کہا یا علی بے شک وہ آیت سنی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اے گروہ جن و انس تم زمین و آسمان کی قطاروں سے باہر نہیں جا سکتے کیونکہ تم میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ ہاں ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر تم زمین و آسمان کی قطاروں سے باہر جانا چاہو الا بسلطان، اگر تمہارا سلطان چاہے، اگر تمہارا سلطان چاہے۔ زمانہ کہتا ہے یا علی کیا اس آیت میں بھی آپ کی کوئی فضیلت ہے؟ علی مولا فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو وہ زمین و آسمانوں کا سلطان کون سا ہے کہ جس کی اجازت کے بغیر نہ جن حرکت کر سکتے ہیں نہ انسان حرکت کر سکتے ہیں؟ کہ یا علی وہ کون سا سلطان ہے؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اولو انا آخرو انا ظاہرو انا باطن انا اللوح وانا القلم وانا العرش وانا القرسی وانا الاقطار السماوات السبع وانا الاقطار الارضین السبع۔ علی فرماتے ہیں اول بھی میں، آخر بھی میں، لوح بھی میں، قلم بھی میں، ظاہر بھی میں، باطن بھی میں، عرش بھی میں، کرسی بھی میں، اور سنو زمین و آسمانوں کی 7 قطاروں کا سلطان میں علی ابن ابی طالب۔ آپ صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، زمینوں اور آسمانوں کی۔ اچھا مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میں گھنٹہ پڑھ گیا ہوں مگر گزرے صرف 22 منٹ ہی ہیں، تو اجازت ہے میرے سردار میں ایک فکرہ اور کہہ لوں تاکہ میرے حصے کی نوکری فضائل کی مکمل ہو اور اس کے بعد جتنا مصائب کا حصہ آپ 5-7 منٹ سن سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی آپ کے قرآن میں اتنے فضائل ہیں؟ علی نے فرمایا ہاں، قرآن ہے ہی میرے فضائل کی کتاب۔ تین پیغام ہیں جو تمہیں قرآن سے ملیں گے۔ ایک محمد و آل محمد کی تعریف، دوسرا ان کے ماننے والوں کے لیے پیغام عمل، تیسرا ان کے دشمن کی مذمت۔ آسان لفظوں میں کہوں 3 چیزیں قرآن میں ہیں۔ سورہ کوثر ہے قرآن کا خلاصہ، انا آتیناک الکوثر میں ان کی تعریف ہے،
फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, नमाज पढ़ो, कुर्बानी करो में पैगाम अमल है। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर में इनके दुश्मन पे तबर्रा है। चौथी चीज अल्लाह ने कुरान में नहीं रखी, या इनकी तारीफ है, या इनके मानने वालों के लिए पैगाम अमल है, या इनके दुश्मन की मजम्मत है। फिर चाहे वो अंबिया के किस्से हों, चाहे वो अहकामात वाली आयतें हों, हर चीज के अंदर से सिर्फ तुम्हें ये तीन ही नतीजे मिलेंगे, या इनकी तारीफ मिलेगी, या पैगाम अमल मिलेगा, या इनके दुश्मनों पर अल्लाह का किया हुआ तबर्रा मिलेगा। बंदा आके कहता है या अली, जो कुरान में आपके इतने फजाइल हैं कि हमने मोहम्मद की ज़बानी भी सुने, हम आपकी ज़बानी भी सुन रहे हैं, और जिसकी तारीफ कुरान करे उसकी तारीफ को कौन कम कर सकता है? तो ये तो बताइए, क्या कुरान के मुताबिक आपकी सबसे बड़ी फजीलत ये है कि आप नुक्ताए बाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है? क्या कुरान के मुताबिक आपकी सबसे बड़ी फजीलत ये है कि आप अलहम्द में सिरात मुस्तकीम है? क्या कुरान के मुताबिक आपकी सबसे बड़ी फजीलत ये है कि आप अलिफ लाम मीम में ज़ालिकल किताबुल ला रैब है? जो बंदा एक दूसरे की तरफ देख के बोले कि साथ वाला कितना बोले तो वो बंदा ना भी बोले तो मोहम्मद अली विर्क को फर्क नहीं। मेरिट पे अगर बोलो ज़बान अली के जिक्र में हिले तो फिर अगले फिक्रे मुझे वैसे पढ़ने का लुत्फ आए कि जैसे सैयद फकीर के दरबार के सामने खड़े होकर पढ़ने का हक है। अली मौला से बंदे ने पूछा या अली, जब बिस्मिल्लाह आपकी फजीलत है तो क्या ये सबसे बड़ी फजीलत नहीं? अली मौला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरी फजीलत है, लेकिन ये सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। याद रखना, मोहम्मद अली विरक टुकड़े नहीं जोड़ता। जहां से बात शुरू हुई कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम से, वहीं पर आकर आज के फजाइल के जुमले खत्म होने वाले हैं। अली मौला फरमाते हैं मैं अलहम्द में सिरात मुस्तकीम हूँ, ये भी मेरी फजीलत है, मगर सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। अली मौला फरमाते हैं मैं सूरह बकरा में ज़ालिकल किताबुल ला रैब हूँ, ये भी अली की फजीलत है, मगर सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। अब ना अना व अबना अकुम में मेरे बेटों का जिक्र है, निसा अना व निसा अकुम में मेरी ज़ौजा का इस्म है, अब निसा अनफुसना व अनफुसकुम में मैं अली नफ्स मोहम्मद हूँ, ये भी मेरे फजाइल हैं, मगर सबसे बड़े फजाइल नहीं है। वब्तगू इलैहिल वसीला में अल्लाह तक जाने का वसीला भी मैं अली हूँ, ये भी मेरी फजीलत है, मगर सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सल लज़ी बारकना हौलहू के राजों में भी छुपा हुआ मैं अली हूँ, ये भी महराज का राज होना मेरी फजीलत है, मगर सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। इन्ना नहनु नुहयिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन में अल्लाह ने मुझे यासीन का इमाम मुबीन कहा, ये भी मेरी फजीलत है, मगर सबसे बड़ी फजीलत नहीं है। अर्रहमान का अल्लमल कुरान भी मैं अली हूँ, या माशरल जिन्न वल इंस का सुल्तान भी मैं अली हूँ। याद रखना, सूरह नबा का नबाइल अजीम भी मैं अली हूँ, सूरह नाजियात का मुदब्बिरुल उमूर भी मैं अली हूँ, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन की मीज़ान का मालिक भी मैं अली हूँ, वल फज्र अली का चेहरा है, वल लैल अली की जुल्फे हैं, अलम नशरा अली का सीना है, लैलतुल क़द्र अली की ज़ौजा है, ये भी अली के फजाइल है, मगर सबसे बड़े फजाइल नहीं है। वत्तीन व ज़ैतून मेरे बेटों का नाम है, मैं ही मैशर की कुर्सी का जज हूँ, मेरी ही मसनद हर किसी की कब्र में लगती है, मैं ही बदर का फातेह हूँ, मैं ही खंदक का मालिक हूँ, मैं ही ओहद का राज़िक हूँ, मैं ही खैबर में मरहब का कातिल हूँ, मैं ही सुलह हुदैबिया का कातिब हूँ, मैंने ही मोहम्मद के मोहरे नबुव्वत पे चढ़ के बुतों को तोड़ा है, लेकिन ये भी मेरा सबसे बड़ा फजाइल नहीं। का या अली, फिर तेरी सबसे बड़ी फजीलत कौन सी है? का कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, रिसालत मोहम्मद के दो गवाह हैं, और दो गवाहों का इस्लाम में कानून है, जिनका अदल बराबर हो, जिनका हुक्म बराबर हो, जिनकी बात एक जैसी हो। कुरान के मुताबिक मेरी सबसे बड़ी फजीलत यह है कि उसने ला शरीक होकर मोहम्मद की गवाही में मुझे अपने बराबर रखा। आप जी, आप सदा सलामत। आप सदा सलामत।
آپ کے کیا کہنے؟ اس نے رسالت کی گواہی میں مجھے اپنے برابر رکھا ہے۔ چلیں آپ کی مسکراہٹ دیکھ کے ایک روایت اور پڑھ دوں۔ کوکب دری میں مناقب مرتضوی اہل سنت کی کتاب ہے، صالح حنفی کشفی، مگر فضائل وہ لکھے ہیں کہ کئی شیعوں کو بھی برداشت نہیں۔ ڈرتا محمد علی ورک کسی کے باپ سے بھی نہیں ہے۔ سید فقیر کو مانتے ہیں، سید فقیر کا کھاتے ہیں، علی مولا کی چوکھٹ کے غلام ہیں، وہیں سجدہ ریز ہیں۔ سلمان کی نالین سے اٹھنے والی گرد کو سجدہ گاہ بنا کر اگر اگلا فکرہ کہوں تو پھر بھی فکرے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ میرے مولا علی کے حقیقت اسم سے کون واقف ہے؟ جا رہے ہیں امیر کائنات عراق سے شام کی طرف، جنگ کے لیے نہیں۔ کوئی ہوگا میرے مولا کا نجی مشیت والا کام؟ جو لفظوں کا خریدار ہے انتظار بھائی۔ 6 ہم سفر تھے اس سفر میں میرے مولا کے، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، کمبر، مالک اشتر، سارے علی کے اپنے، شک کرنے والا کوئی نہیں۔ بے شک قسم کے مرید جنہوں نے علی سے کبھی نہیں پوچھا کیوں، کیسے، چونکہ، چنانچہ، کہاں، کب، جہاں علی نے کہا۔ کبھی اس بندے کی غیرت دیکھنا کہ جس کا علی کے سوا کوئی نہ ہو۔ جملہ کہہ دوں، بندے نے امیر کائنات سے پوچھا یا علی آپ کس دل میں رہتے ہیں؟ ایک ہی لفظ میرے مولا نے ارشاد فرمایا اور اسی میں کل عقیدہ بند ہے، یا علی آپ کس دل میں رہتے ہیں؟ فرمایا جہاں میرا غیر نہ ہو۔ جہاں میرا غیر نہ ہو۔ یہ جو 6 میرے مولا کے ہم سفر ہیں، ان کے دل میں لا شریک علی بستا ہے۔ انہوں نے کسی دنیا دار کی ولایت کو علی کے مقابلے میں کبھی نہیں مانا۔ علی مولا نے ایک دفعہ شام کی طرف سے اپنے دلدل محشر خرام کا رخ موڑا، ایک طرف جنگل کی طرف دلدل کا رخ ہوا۔ مالک اشتر نے آواز دی یا علی سوال آج تک کیا کوئی نہیں، بس اپنے علم میں اضافے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ شام جاتے جاتے اب ہم کہاں کو جائیں گے؟ علی مولا نے دلدل کی باغ کو کن کہہ کے اٹھایا اور ایک دفعہ فرمایا مالک اشتر سامنے جنگل میں ایک راہب کا دیر ہے، میرا دل بن گیا ہے آج اسے بتاؤں کہ حق کیا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے گا، خیرات مانگیے گا۔ اگر آپ اسی پہ خوش ہو گئے تو مصائب میرے حصے کا اگلا ذاکر پڑھ لے گا، لیکن 2 جملے تبرکن کہہ دوں گا اگر آپ کی طبیعتیں اس فکرے پر بن گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم نے اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم رہوار کو دوڑانا شروع کیا۔ ایک دفعہ دلدل کی ٹاپوں سے اٹھتے ہوئے گرد کے بادل دیکھ کر سلمان پکارا واللادیات ذبحن فالموریات قدحن فالمغیرات صبحن فعصرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ ابھی سورہ عادیات ختم نہیں ہوئی تھی، سلمان فرماتے ہیں ہم نے دیکھا گرد کے بادل ہٹے، سامنے پتھر کی عمارت تھی، عمارت نہیں راہب کا دیر تھا، اور سامنے کھڑکی میں راہب اپنے چرچ کی کھڑکی میں انجیل لے کر کھڑا تھا۔ کبھی انجیل کو دیکھتا ہے، کبھی علی کو دیکھتا ہے، کبھی انجیل کو دیکھتا ہے، کبھی علی کو دیکھتا ہے، کبھی انجیل کو دیکھتا ہے، کبھی علی کو دیکھتا ہے۔ دوڑ کے نیچے آیا، علی مولا کے رہوار کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے کون ہے آپ اے سرخ رو جوان، اے لافتہ کہ تمہارے جیسا مرد آج تک نہیں دیکھا۔ کہ علی نے اپنا قدم رکابوں سے نکالنا شروع کیا کہ جن قدموں میں وہ نالین تھی جو پردہ معراج کے
جو بندہ خالی دیکھتا ہی رہ گیا ہے اسے سمجھ اگلا فکرہ بھی نہیں آنا۔ علی مولا دل سے نیچے آئے، کر راہب ذرا پھر پوچھ، کہنے لگا کون ہے آپ اے سرخرو جوان، اے لافتہ؟ علی فرماتے ہیں قسم کھا کے بتا ابھی انجیل میں میرا نام نہیں پڑھا، ابھی انجیل میں میرا نام نہیں پڑھا۔ حیران ہوا، میں نے میت پڑھا ہے انجیل میں، کیا وہ آپ جناب کا اسم معلی ہے؟ علی فرماتے ہیں نہیں، وہ میرے بھائی محمد کا نام ہے، میں انجیل میں ایلیا ہوں۔ جو پچھلے بندے فضائل نہیں سن رہے وہ بھلے میری طرف سے نہ سنے لیکن مسکرانا ضرور بھائی، میں انجیل میں ایلیا ہوں۔ کہنے لگا میں نے تورات میں تاب پڑھا ہے، کیا وہ آپ جناب کا اسم معلی ہے؟ علی مولا نے فرمایا وہ میرے بھائی محمد کا اسم ہے، میں تورات میں بریہ ہوں۔ کہنے لگا اندر آئیے، یہ اندر لے کر آیا، سامنے تخت پر تورات، زبور اور انجیل کے نسخے تھے۔ انجیل اور تورات اٹھا کے کہتا ہے جو تو انجیل میں ایلیا ہے، جو تو تورات میں بریہ ہے، تو پھر زبور میں بھی آپ کا ایک نام ہونا چاہیے، کہ زبور میں میرا نام شمتیہ ہے۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی، خیرات جس نے لینی ہے نا سرکار کلندر کبریا سے، تمہیں سیون سے خیرات اترتے ہوئی لال بادشاہ کے دربار میں محسوس نہ ہو تو پھر میں نے سیون میں سجدے کیے ہی کیوں ہیں؟ یہ ایک دفعہ حیران ہو کے زبور کو اٹھا کے، توریت، زبور، انجیل، تینوں کتابیں سینے سے لگا کے خالی تخت کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یا علی، خیرات تمہاری جھولیوں تک آ رہی ہے، اٹھا لینا اور مانگ لینا۔ جسے خطابت سننی آتی ہے تورات، زبور اور انجیل سینے سے لگا کے کہتا ہے قرآن، آپ صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ قرآن قرآن قرآن، خدا کی قسم یہ تو پسینہ ہے، اگر یہ فضائل پڑھتے ہوئے خون بھی بہے تو پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا، چونکہ میرے مولا کا اختیار، میرے مولا کی ولایت اتنی بلند و بانگ ہے کہ خدا کی قسم جو مولوی نجس نطفے کی پیداوار ہے نا، وہ سر اٹھا کے دیکھے 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 اس بے غیرت کی دستار بھی گر جائے پھر بھی علی کے رہوار کی سموں کے نشان تک اس کی نظر نہیں پہنچ سکتی۔ سامنے تخت پر بٹھا کے کہتے ہیں قرآن، بیٹھئے، حالت تشہد میں میرے مولا کے سامنے بیٹھا، کل مجمع عقیدے کسی کی کھنگالنا میری ذمہ داری نہیں، اس کے لیے علی کا نام ہی کافی ہے۔ گلفام بھائی، امتظار بھائی، یہ اس کے سامنے تشہد میں بیٹھا جو تشہد میں واجب ہے۔ تم صدا سلامت رہو، تم ہمیشہ زندہ باد ہو۔ سید آپ آ جائیے، سردار بلا رہے ہیں، آپ آگے تشریف لے آئیے تشریف، میں نے جملہ روکا ہے، ایک دفعہ مل کے درود پڑھیے گا بھائی۔ بسم اللہ، اضافہ کروں جی، بسم اللہ جی مولا نے کہا اس خطے میں بیٹھا نا، اس اپنے ریجن کی بات جی، فرمایا ہند میں لوگ مجھے علی اور کشن کے نام سے، میرے سردار وہی پڑھنے لگا ہوں، اور پھر اس ایک جملے کی نہیں، اس کے ساتھ جتنے جملے اب آپ نے حکم دیا ہے تو میں ایک بھی کم نہیں کرتا، جتنے میں نے پڑھے ہیں وہ میں سارے پڑھ دیتا ہوں۔ علی امیر المومنین کے سامنے بیٹھا، تورات، زبور، انجیل ہاتھ میں اٹھا کے کہتا ہے جو انجیل میں ایلیا ہو، جو تورات میں بریہ ہو، جو زبور میں شمتیہ ہو، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ساتوں آسمانوں میں
اس کے نام الگ الگ ہونے چاہیے۔ جو ہی اس نے یہ فکرہ کا، علی نے آواز دی سلمان آ جاؤ، اب تمہارے کام کی بات آ گئی ہے، سلمان آ جاؤ اب تمہارے۔ وزیر بھائی ذرا ایک دفعہ بیٹھیے گا، میں انہیں فکرہ پہنچاؤں۔ مولا آپ کی زبان کلام میں تاثیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتوں آسمانوں میں آپ کے اسماء الگ الگ ہونے چاہیے۔ جس بندے نے ادھر ادھر دیکھا اس نے فکرہ ہی قتل کر دیا، تو اگلا فکرہ وہ سمجھے گا کیسے؟ ساتوں آسمانوں میں آپ کے نام الگ الگ ہونے چاہیے۔ علی مولا نے سلمان کو پاس کھڑا کیا کہ سلمان ذرا میری باتیں سنتے جانا۔ پہلے آسمان پہ میرا نام عبد الحمید ہے، دوسرے آسمان پہ میرا نام عبد المجید ہے، تیسرے آسمان پہ میرا نام عبد الصمد ہے، چوتھے آسمان پہ مجھے ذوالعلی کہتے ہیں، پانچویں آسمان پہ میرا نام علی اعلیٰ ہے، چھٹے آسمان پہ میرا نام واحد ہے، ساتویں آسمان پہ میرا نام احد ہے۔ عرب والے مجھے امیر النحل کہتے ہیں، عراق والے مجھے مسند حل عطا کا مالک کہتے ہیں، زنگی مجھے مجلان کہتے ہیں، ترکی مجھے بلیہ کہتے ہیں، اور ہند والے مجھے کشن کشن کہہ کے بلاتے ہیں، اور ہند والے مجھے کشن کشن کہہ کے بلاتے ہیں۔ اس سے پہلے پادری غش کرتا، علی نے فرمایا میرے بابا ابو طالب نے مجھے ابو الحسن کہا، محمد مجھے ابو تراب کہتے ہیں، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، اور میری ماں نے میرا نام حیدر کرار۔ بولو مل کے بولو، سارے بولو، سخی سردار کلندر میں۔ ایسے نہیں، سارے مل کے بولو، سندھ کی دھرتی پر ولایت کا سب سے بڑا مبلغ، سب سے بڑا عزادار، سب سے بڑا ماتمی، سب سے بڑا زنجیر زن، ہر ماتمی کو ماتم سکھانے والا، ہر ماتمی کو زنجیر پکڑانے والا، ہر زنجیر زن کو کما کا ہنر بتانے والا، قائم کے لشکر کا سالار، ہر منکر ولایت علی کی موت، سخی سردار کلندر میں۔ آپ کے کیا کہیں؟ جس علی کے حقیقت اسم سے کوئی واقف نہیں، اس کی بیٹیوں کو نام لے کے بلاتے رہے دربار۔ شراب کے نشے میں کہتے تھے کہاں ہے علی کی بڑی بیٹی، مسخرے اشارہ کر کے کہتے تھے کون ہے وہ چھوٹی قیدن۔ جو ہی چھوٹی قیدن کا نام آتا تھا نا، غازی کے گھوڑے کی گردن میں بندھے سر کو دیکھ کے کہتی تھی چچا غازی دیکھ تیری شہزادی کے کیسے نام رکھے ہیں شام والوں نے، کوئی مجھے یتیمہ کہے، کوئی مجھے کنیز کہہ کے بلائے، کوئی مجھے چھوٹی قیدن کہے۔ عزادارو، یہ اس علی کی بیٹیاں آئی ہیں شام میں کہ جس علی نے اپنے فضائل سے دنیا کو منور کیا۔ رسول اللہ فرماتے تھے یا علی، زمانہ آپ کا شکریہ ادا کرے، اگر آپ کی اجازت نہ ہوتی نا تو کوئی آپ کا نام بھی نہیں لے سکتا تھا۔ جس علی کا نام اجازت کے بغیر کوئی نہیں لیتا، اس کی بیٹیوں کو تو کر کے بلاتے رہے ہیں لعین۔ یہ شام میں علی کی بیٹی نے ایک دفعہ 2 سفر کی صبح کھڑے ہو کر کہا سجاد یہ دروازہ کب کھلے گا؟ میں نے فضائل میں تمہیں جیسے تم بولے 2 فکرے میرے حصے کے ہیں تاکہ نوکری مکمل ہو جائے۔ سجاد مولا کی شہادت آخری ذاکر کا حق ہے، وہی پڑھے گا۔ بی بی فرماتی ہیں سجاد یہ شام کے دروازے کیوں بند ہیں؟ ہمیں 3 دن سے کھڑے رکھا ہے، دیکھو کبھی میری معصومہ 1 پاؤں اٹھاتی ہے، کبھی میری معصومہ 1 پاؤں زمین پہ رکھتی ہے۔ سجاد ہم تھک گئے ہیں۔ رو کے کہتا ہے پھپھی
پھوپھی اماں یہیں کھڑے ہونا بہتر ہے، چونکہ جب دروازہ کھلے گا پھوپھی پہلا منظر آپ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ وہی ہوا میرے سردار، جوں ہی شام شہر کا باب جابیہ کھلا، پہلے ڈھول بجاتے بے غیرت باہر آئے، پیچھے ننگے سر ناچتی ہوئی عورتیں آئیں۔ علی کی بیٹی مٹی پہ بیٹھ کے کہتی ہے غازی اگر آج تو بھی ہوتا نا اس بازار میں نہیں، یا حسین یا حسین یا حسین۔ ایک ہے اور آخری فکر، نہیں پڑھنا لمبا مصائب، یہی شام کا بازار ہے، کیونکہ یہ دن ہے نا رونے کے۔ آج سفر کا چاند ہو گئے، کل یکم سفر ہے، ابھی علی کی بیٹیوں نے ایک دن اور دروازے کے باہر کھڑے ہونا ہے، ابھی شام والے بے غیرتوں نے عید منانے کی تیاری کرنی ہے۔ لیکن پتہ ہے دو سفر کو وزیر منظر کیا بنے گا گلفام بھائی؟ شام کے بازار میں منظر یہ تھا، اوپر حسین کا سر، نیچے علی کی بیٹی اونٹ پہ زخمی سر، علی کی بیٹی کے اونٹ کی مہار سجاد کے کندھے پر، سجاد کا ہاتھ 4 سال کی معصومہ کے شانے پر۔ وہ رو کے کہتی تھی سجاد نہ گھبرا، سکینہ تیرے ساتھ ہے، سجاد تو نہ گھبرانا، معصومہ تیرے ساتھ ہے۔ جب 10-12 دفعہ بچی کی آواز آئی نا سجاد بہن تیرے ساتھ ہے، ماتم کر کے علی کی بیٹی کہتی ہے معصومہ بڑے چھوٹوں کو تسلی دیتے ہیں، آپ سجاد کو تسلی دے رہی ہیں۔ کہ پھوپھی اماں اگر میں مر گئی نا بازار میں یہ میری قبر بنا لے گا، اگر یہ مارا گیا ہم ساری مل کر بھی سیاہ علم ظلم ایام